بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علم ہے منزل عرفان و ہدایت کا چراغ. علم ہے منزل عرفان و ہدایت کا چراغ. علم ہے معرفت انفس و آفاق کا نام. علم سے تربیت فکر و نظر ہوتی ہے. علم ہے فطرت کی صدا. علم ہے اسلام کا پیغام. معزز سامعین کرام، آج کا یہ اجلاس تعلیمی بیداری کے عنوان سے منعقد ہوا ہے. تعلیم یہ بہت ہی اہم شے ہے. علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، انسان کو فائدہ دیتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ دنیا کا علم، اس کا فائدہ اس دنیا ہی تک محدود رہے گا، اور اخروی علم کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملنے والا ہے، اور اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے وہاں بھی اس کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے. علم انسان کو فائدہ دیتا ہی دیتا ہے، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو. علم کے بغیر انسان حیوان ہے. وہ گھر جس میں علم کا ماحول نہ ہو، وہ گھر جس میں لوگ پڑھتے لکھتے نہ ہو، وہ گھر جس میں لوگ تعلیم حاصل نہ کرتے ہوں، وہ جانوروں کا گھر. اور وہ ملک جہاں تعلیم کا رواج نہ ہو، وہ ملک جہاں تعلیم کا دور دورہ نہ ہو، وہ ملک بھی جانوروں کا ملک کہا جا سکتا ہے. علم ایک نور ہے جو ہر وقت انسان کو روشنی دیتا ہے، جو ہر وقت انسان کی رہنمائی کرتا ہے. علم ایک پھول ہے جو مرجھانے والا نہیں ہے. علم انسان کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے. آج سے 200 سال 300 سال پہلے جائیں تو مسلمانوں نے تعلیم میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ دوسری قومیں وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. ایک عیسائی عورت اپنی کتاب حاضر الاندلس وغالبها میں لکھتی ہے کہ عیسائیوں نے تعصب میں آ کر مسلمانوں کے کتب خانوں کو دریا برد کرنا چاہا، مسلمانوں کے کتب خانوں کو دریا میں ڈالنا چاہا. اس کے لیے ان لوگوں نے محنت کیا، کوشش کیا. 50 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا، اور جس دریا میں ان لوگوں نے مسلمانوں کی کتاب کو ڈالا تھا اس کا پانی سیاہ ہو گیا. مسلمانوں کا یہ کارنامہ ہے جو زمانے ماضی میں مسلمانوں نے کیا ہے. لیکن آج مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے جا رہے ہیں. مسلمان تعلیم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہمارا ماضی بہت تابناک تھا. ہمارے آباء و اجداد نے علم حاصل کر کے عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں. ہم علم میں پیچھے جا رہے ہیں. علم حاصل کرنے والے کا
لیے لوگ تیار ہیں، آپ کی نگاہ میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں۔ تو علم انسان کو ترقی دیتا ہے، علم انسان کو بلندی دیتا ہے، علم انسان کو ہر جگہ ممتاز اور فائز بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس سجدے میں بھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت تھی وہ علم کی بنیاد پر تھی۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے متعلق، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہا تو فرشتوں کے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ آپ ایسی مخلوق اس دنیا میں پیدا کریں گے جو فساد پھیلائے گی، جو قتل و غارت گری کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور خلافت کے لیے علم چاہیے، اور فرشتوں کے اندر علم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر اہمیت دی گئی وہ علم کی بنیاد پر دی گئی، اور فرشتوں نے یہ اقرار کیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت علم کی بنیاد پر دی گئی۔ تو انسان علم حاصل کرتا ہے، انسان علم سیکھتا ہے تو علم انسان کو ترقی دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ مامون رشید کا زمانہ تھا، شور برپا ہوا، مامون رشید ہارون رشید نے سوچا کہ دشمنوں نے کہیں حملہ تو نہیں کر دیا، یہ کیسا شور ہو رہا ہے، یہ کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ہارون رشید نے قاصد کو بھیجا کہ وہ پتہ لگائے کہ یہ شور کیسا ہو رہا ہے، یہ ہنگامہ کیسا ہو رہا ہے۔ قاصد گیا اور پتہ لگا کر کے آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بغداد میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایسا ہنگامہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کو کھانسی آ گئی، اور انہوں نے الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ کے جواب میں جو لوگ موجود تھے، سامعین موجود تھے، سب نے یرحمک اللہ کہا، اور پھر آواز گونج گئی۔ تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ یہ حقیقی بادشاہ ہے، آپ بھی بادشاہ ہیں، لیکن آپ کا استقبال اس طرح نہیں ہوتا جیسا استقبال عبداللہ ابن مبارک کا ہوا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی تو جواب دینے والے اتنے لوگ موجود ہیں کہ بالکل شور ہو گیا، بالکل ہنگامہ ہو گیا۔ اصلی بادشاہ تو عبداللہ ابن مبارک ہیں، جن کے استقبال کے لیے اور جن کے سامنے اپنے پل کے بچھانے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ تو علم انسان کو ترقی دیتا ہے، علم انسان کو بلند مقام اور بلند مرتبہ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں جانتے ہو، تمہیں تو گھوڑا چرانے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، اسلام قبول کیا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھ لیا، تو وہی عمر جن سے ان کے والد کہا کرتے تھے کہ تمہیں گھوڑا چرانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، اب وہی عمر پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ بہت بڑے خطے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی، بہت سا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علم کی بنیاد پر انسان کو ترقی ملتی ہے، علم کی بنیاد پر انسان کو بلندی ملتی ہے۔ علم جو بھی ہو انسان حاصل کرے،
کوشش کرے، محنت کرے، اپنی طرف سے انسان کوئی کمی نہ کرے، کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہیں اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے رہیں کہ کیسے ہم انہیں تعلیم دیں گے، کچھ پیسہ بچا کر کے ان کی تعلیم کے واسطے آپ رکھتے رہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ایک اچھی خاصی رقم ہو جائے گی جو آپ کو اپنے بچے کی تعلیم میں اور اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے میں کام آئے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں تعلیم کی اہمیت بیٹھ جائے، ہمارے ذہن و دماغ میں تعلیم کی فضیلت بیٹھ جائے، ہمارے ذہن و دماغ میں تعلیم سے جو مقام اور مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، تعلیم سے جو ترقی اور بلندی حاصل ہونے والی ہے بیٹھ جائے، تب ہم یہ کام کریں گے۔ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والا کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا اور اخروی معاملات میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھولپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے انسان کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ہم دین کے اعتبار سے بھی چوکنا رہیں کہ دین میں کہیں سے کمی نہ آنے پائے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں کسی بھی اعتبار سے ہمیں کوئی دھوکہ نہ دینے پائے۔ انسان چالاکی اگر اختیار کرتا ہے، ایسی چالاکی جس سے دوسرے کا نقصان ہو جائے، ایسی چالاکی جس سے دوسرے کو ضرر پہنچے، یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اپنی حفاظت، اپنا بچاؤ یہ ضروری ہے۔ تو ہم تعلیم کے سلسلے میں متفکر رہیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے متعلقین کے لیے بھی یہ سوچتے رہیں کہ کس طرح یہ لوگ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، ہمارا کیسا کردار ان کے لیے ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہم تعاون کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسہ دے کر کے ہی کسی کی مدد کریں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جانکاری دیا ہے، ہمیں معلومات دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، تو ہم کسی کو اچھا مشورہ دے دیں۔ ہمارے اچھے مشورے سے اگر کوئی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ جاتا ہے، ہمارے اچھے مشورے سے اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی اور تعلیمی میدان میں اپنے بچوں، گاؤں کے لوگوں، رشتہ داروں، متعلقین کو آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔